5+ پر خوش آمدید۔ سوشل میڈیا پر اعتزاز احسن صاحب کی ایک ویڈیو ملی ہے، اس کو بلا تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی رپورٹ میں کوئی بھی جج مجھے ایک جج سوائے غیر مسلم ججز کے مجھے سچا، آئین کا پابند، قانون کا پابند کوئی نظر نہیں آتا۔ پہلی رپورٹ میں آپ کو دل دہلا دینے والے ان مظلوم والدین کے بیان سناتے ہیں جن کے بچے بلاسفیمی کے الزام میں جیلوں میں بند ہیں۔ میرا بیٹا ہے جی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا اور بچہ کوئی نہیں ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے جو ان ظالموں نے پکڑ کے تو اندر کس نے بتایا ہے؟ یہ بس ایک لڑکی تھی مخدومہ، اس نے کال کی تھی کہ آئیں آپ بچے کو نوکری کے لیے، اور پھر FIA والوں نے انہیں پکڑ کے تو ادھر لے آئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ گینگ ہے لاسمی کا، جو انہوں نے لوگوں کو پھنسانے کے لیے بچوں کو۔ آپ نے اس کے لیے کوئی درخواست، کوئی اپیل، ہاں جی، کوئی؟ میں نے درخواست دی ہے، حکومت وقت سے میری ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں اور ہمیں جو ہے نا انصاف دلوائیں۔ آپ کو اندر جیل میں کوئی مسائل ہیں؟ تھوڑے سے، لیکن کیا کریں، اب انہوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے تو اب یہ مشکل کا ٹائم ہے، اللہ نے اب ہمارا گزارنا ہے۔ آپ سوچیں اس کو رات ہمارے پہ کتنی بھاری تھی، مر تو ہم پہلے گئے تھے زندہ لاش تو میں پہلے ہی، میرے میں ہے کچھ نہیں، یا میرا بچہ لے دیں یا پھر ہم ساری ماں کو پھانسی کے پندے پہ لٹکا دیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی زندگی، مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ چھوٹا بچہ تھا، اسے پاگلوں کے ساتھ بند کیا، اسے بڑے لوگوں کے ساتھ بند کیا، ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ جیسے میں آ گئی ہوں، بچیاں میری ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، میرا گھر لوٹ گیا، میرے سر پہ چھت نہیں رہی، میں کسی کے گھر میں رہتی ہوں، میری زمین جائیداد پلاٹ سب کچھ بک گیا، گاڑیاں بک گئی، بادشاہ سے ہم فقیر ہو گئے ہیں۔ ان کے پاپا بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے اب۔ پھر انون نمبر سے مجھے کال آتی ہے، آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے، اس نے توہین مذہب کی۔ تو میں کہتی ہوں یہ کون سا مذہب ہوتا ہے، کون سا الزام ہے یہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نے یہ کیا ہے، مطلب مذہب توہین کی ہے۔ تو میں کہتی ہوں انہیں، میں منت کرتی ہوں فون پہ، اللہ کا واسطہ ہے، خدا رسول کا واسطہ ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، مسلمان گھرانے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، میرا بچہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہے، میرے بچے نے ایسے نہیں کیا، اللہ رسول کا واسطہ ہے میرے بچے کو چھوڑ دیں۔ پھر ہم کسی کو کہہ کے میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے اچھا صبح اپنے بچے کو ملنے دیں، میرا بچہ چھوٹا ہے، یہ تو مر جائے گا، آج رات یہ باہر رہا تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا، میں نے جب اپنے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا مجھے اندازہ ہو گیا رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی تھی، اب میرا یہ حال ہے، میں کورٹ کے چہریوں میں وکیلوں کے درمیان میں جا کے کھڑی ہوتی ہوں، نہ میں لوگوں کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہوں، میں جیل میں جاتی ہوں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کی نظریں ہوتی ہیں، میں تھک گئی ہوں، اللہ کے واسطے میرا بچہ چھوٹے، کوئی میرا بچہ مجھے لے کے دے دیں ریاست سے۔ آپ کا بچہ کیڈٹ کالج میں تھا، ہماری تو ہر طرف کیڈٹ ہی کیڈٹ ہے، اتنے فوجی ہیں، فوجیوں کی حکومت ہے اور تاحیات قسم کے فوجی ہیں ہمارے پاس، تو آپ فوجیوں کے پاس نہیں گئے، کسی GHQ میں جاتی یا کہیں اور جاتی؟ سر شروع میں مجھے وکیلوں نے ڈرایا، یہ مسئلہ ایسا ہے آپ چپ ہو جائیں، مجھے وکیل نے یہاں تک کہا آپ اپنی چھوٹی بچیوں کو لیں اور یہاں سے غائب ہو جائیں، یہاں سے چلی جائیں آپ۔ ہمیں اتنا ڈرایا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے یہ لوگ۔ مجھے زیادہ تر وکیلوں نے بھی ڈرایا، جب مجھے ورنہ ہو سکتا ہے میں چلی جاتی تو وہ میرے بچے کو لے لیتے، وہاں کے پرنسپل نے بھی کہا وہ ہمارا کیڈٹ تھا، آپ ہمیں بچاتی، ہم اسے لے لیتے، اب ٹائم بہت گزر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچے کا ٹرائل چلا، اس کو سزا ہوئی، اس دن ہمیں پتا تھا، میری بچیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ آج ہماری ماما ہمارے بھائی کو گھر لے کے آئے گی، جب میں واپس لوٹی، جب اس دن سزا ہوئی۔ اگلی رپورٹ سے پہلے ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں انڈین باؤلر بمراہ ساؤتھ افریقہ کے بیٹر کو بونا پکار رہے ہیں، جس کی وجہ سے بمراہ کو ICC کی طرف سے سزا بھی ہوئی۔ پاکستان کے مشہور صحافی شاہزیب خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی شاپنگ سٹور میں تھے کہ کپتان کے عاشق نے ان کو راساہے کیا۔ سوشل میڈیا پر ہراسانی کے اس واقعہ پر زبردست تنقید ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ تو بنانی پڑے گی نا، آپ میں کہ ویڈیو تو بنانی پڑے گی نا آپ کی، آپ نے جو ضلالت کی ہے، آپ نے میں کہ جو ضلالت کی ہے آپ نے عمران خان کے خلاف، تو آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ ذلیل آدمی
تم نے جو عمران خان کی بیوی کے خلاف جو کیا ہے اس کو شرم آنی چاہیے. میں نے یہ کہا اور میں نے کچھ نہیں کہا. کوئی ہراسمنٹ نہیں ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو مین. ڈاکٹر غزالہ تلک لکھتی ہیں، اگر پاکستان میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہراسانی کے واقعات پر قانونی کارروائی کی بنیاد پر سزائیں نہیں دی جاتی تو یہ کسی کے بھی خلاف بدزبانی اور بدکلامی ایسے ہی جاری رہے گی. عاطف توقیر لکھتے ہیں کہ یہ جتے ایک طرف حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور دوسری جانب اس کا کام اپنے ہر مخالف کو روکنا ہے. ایسا ایک شخص ہو یا 1,00,000 ان کو عبرت ناک سزا دی جانا چاہیے. اس آدمی کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے اور ایسے ہر معاملے کو لٹس ٹیسٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے. شاذیب پاکستان کے ان صحافیوں میں شامل ہیں جو اب تک صحافت کے پیشے کی لاج رکھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی عمران فیاض، صابر شاکر طرز کے سیاسی ورکر نما یوٹیوبرز کا حامل صحافتی نظام چاہتی ہے. اس جماعت کا جمہوریت، اخلاقیات، اقدار اور نظم سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ انفرادی کیس نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کی بطور جماعت ایک بالواسطہ پالیسی ہے. یہ رپورٹ DW سے لی گئی ہے، جس کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ختم نبوت کانفرنس میں احمدیہ کمیونٹی کے افراد کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا. اس کانفرنس میں پاکستان سے فضل الرحمان، بھارت، سعودی عرب اور مصر کی اسلامی مذہب شخصیات بھی شامل تھیں. اس احتجاجی ریلی کو ملک میں آئندہ عام انتخابات سے قبل سخت گیر حلقوں کی طاقت کے ایک مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستان کی طرح مسلم اکثریتی ملک بنگلہ دیش میں بھی طویل عرصے سے احمدی برادری پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا ہے. گزشتہ برس وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد طلبہ کی قیادت میں انقلاب کے دوران ملک بھر میں اس کمیونٹی کے ارکان کے خلاف مشتعل عوامی گروہوں کے حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں. احمدیہ برادری کے ترجمان احمد تبشیر چودھری نے اپنے فرقے کے خلاف مذہبی دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا، مذہب کو سیاسی آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. احمدیہ برادری بنگلہ دیش کی آبادی کے 1% سے بھی کم حصہ ہے. چودھری نے مزید کہا کہ خوف کے باوجود یہ برادری اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں ہوگی، ہم نہیں جھکیں گے. اس خبر کے نیچے کچھ کمنٹس اب سے شیئر کرتے ہیں. ایک صارف مبشر خان بلوچ لکھتے ہیں، بنگلہ دیش بھی پاکستان کی طرح ایک شدت پسند جاہلانہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے. کئی عشروں کی ترقی کی راہ پہ گامزن بنگالیوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے اور لائنی چیزوں میں اپنی توانیاں خرچ کرنے لگے ہیں. صالح حیات لکھتے ہیں، افسوس صد افسوس. مذہب ہر انسان کا انفرادی معاملہ ہے اور ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہونا چاہیے اور ریاست کو ہرگز اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ریاست کو اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. آخر میں تنزیلہ حسین لکھتی ہیں، لوگ چاند پر پہنچ گئے پر سخت گیر لوگوں کی وجہ سے ہم پتھر کے زمانے کی طرف جا رہے. آخر میں جنگ نیوز سے 2 خبریں بلا تبصرہ پیش کرتے ہیں. صدر پاکستان آصف زرداری فرماتے ہیں کہ پاکستان کا آئین مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کی مکمل ضمانت دیتا ہے. دوسری خبر کے مطابق قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کی گئی ہے جس کے مطابق 5 بڑی ادویات ساز کمپنیاں پاکستان سے چلی گئی ہیں.